ٹرمپ نے حماس کو لاسٹ وارننگ دے دی ہے جنگ بندی کے لیے، اور حماس اس پر ایگری بھی ہو کہ آپ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں سچویشن کو؟ دیکھیے، جو منظرنامہ اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ تو بڑا تباہ کن ہے، اس لیے کہ جو ٹرمپ پلان ہے وہ یہ توقع رکھنا کہ اس سے کسی فلسطینی کوز کو یا حماس کو کوئی فائدہ پہنچے گا یا وہ بہتر سچویشن میں آ جائے گی، اس کا تو توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ لہذا جو بھی پلان ٹرمپ بنائیں گے وہ اپنے لاڈلے نیتن یاہو کو کی مرضی کے مطابق اور اسرائیل کی پروٹیکشن کو انشور کرنے کی خاطر وہ پلان بناتے ہیں۔ ان کا کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے فلسطین کی کوز کے ساتھ، نہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں حماس کو۔ میں سمجھتا ہوں، اور جیسا میں نے پہلے متعدد پروگرامز میں کہا ہے کہ نیتن یاہو میرے نزدیک کم مجرم ہے، سب سے بڑے مجرم کا نام جو ہے وہ ٹرمپ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد سے نہ صرف یہ کہ اسرائیل کو بہت بھاری ہتھیاروں سے مسلح کیا، بلکہ مذاکرات کی ٹیبل پر جو بات کسی نتیجے کو پہنچنے کے قریب تھی اس کو بنیاد بنا کے، یعنی اس کو سیبوٹیج کر کے انہوں نے اسرائیل کو اجازت دی کہ وہ مکمل غزہ پر قبضے کے لیے حملہ کر دے، اور یہ ہوا، ہم نے کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ ورنہ تو ہم سن رہے تھے کہ بس آخری ڈرافٹ بن رہا ہے اور جنگ بند ہونے والی ہے، یاد ہے آپ کو؟ اس بات کو بھی اب تقریباً 1 سال سے زیادہ ہونے والا ہے، غالباً اتنی دیر ہو گئی ہے ٹرمپ کو بھی آئے ہوئے۔ تو ٹرمپ سے یہ توقع رکھنا کہ وہ فلسطین کے مسئلے کو سنجیدگی سے سلجھانے کے لیے کوئی ایسا معاہدہ جو ہے وہ تشکیل دیں گے جس سے فلسطین کی کوز کو بھی بہت زیادہ ضعف اور نقصان نہ پہنچے اور اسرائیل بھی بہت زیادہ نالا نہ ہو ان سے۔ لیکن اب تک جو کچھ ہم نے دیکھا ہے ٹرمپ کی طرف سے، دس از فار اسرائیل، دس از فار نیتن یاہو۔ یہ جو دھمکی ہے اس کے اندر بھی آپ چھپا ہوا لہجہ اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ زبان جو ہے ڈپلومیٹک زبان نہیں ہے۔ ڈپلومیسی میں تو لفظوں کا چناؤ بہت احتیاط سے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی تنظیم کو دھمکی دے رہے ہیں جس نے 2 سال سے ریزسٹنس کو انشور کیا۔ آج بھی آپ نے کل کی خبر دیکھی کہ 5 فوجی جو ہیں اسرائیلی وہ جہنم واصل کیے انہوں نے ایک ٹرک کے اوپر حملہ کر کے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھمکی دینا جو ہے یہ سالس کا کام نہیں ہوتا۔ اگر وہ سنجیدگی سے اس مسئلے میں سالسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ دھمکیاں نہیں دیتے ہیں۔ دھمکیوں پر جب آپ اترتے ہیں یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس جواز کوئی نہ ہو اور آپ صرف طاقت کے بل بوتے کے اوپر کسی کو ڈرا دھمکا رہے ہوں۔ اینی وے، اس کے اندر جو سب سے خوفناک شرط ہے جو غالباً اسرائیل کی، یعنی اسرائیل اس کے اوپر بہت ہٹ درمی سے قائم ہے، وہ یہ ہے کہ حماس جو ہے وہ غیر مسلح ہو۔ ٹھیک ہے جی، اور اس سے تو انکار کر دیا حماس نے اسٹیٹ وے۔ مکھائی صاحب، تو پھر حل کس طرف جائے گا؟ میں عرض کروں آپ سے، دیکھیے غزہ کا حل یہ ہے کہ آپ اسرائیلی افواج کو وہاں سے نکالیں۔ وہ جو خواب ہے نا، کوئی ریویریا بنانے جا رہا ہے، کوئی کچھ کرنے جا رہا ہے، کوئی پورے غزہ پہ قبضہ کرنے جا رہا ہے، کوئی وہاں کنسنٹریشن کیمپ بنانے جا رہا ہے، یہ سب کچھ آپ کو بھولنا ہوگا۔ حماس کا جو کنسسٹنٹ سٹانس ہے وہ یہ کہ اسرائیلی فوجیں ہمارے علاقے سے واپس جائیں اور مستقل جنگ بندی ہو۔ پھر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ مرنے والوں کی لاشیں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ عمل یک طرفہ نہیں ہو سکتا۔ بخاری صاحب، آپ کو لگ رہا ہے ان دا کرنٹ سینیریو، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ حماس ایک دم سے ایگری بھی ہو گیا کہ تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیں گے، اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لاسٹ جب وارننگ دی گئی تو اس کو بھی فوراً سے اس پر بھی حماس نے رسپونڈ کیا ہے، تو بخاری صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حماس اس پوزیشن میں ہے کہ ابھی بھی وہ اپنے سٹانس پر قائم رہے؟ اور دیکھیے، اس وقت جو ٹرمپ کارڈ حماس کے پاس ہے وہ یہ قیدی ہیں، یہ یرغمالی ہیں یا وہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کے پاس، وہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو ٹرسٹ نیتن یاہو۔ آپ یہ دیکھیں 5 مرتبہ مذاکرات کی ٹیبل سے نیتن یاہو بھاگا ہے۔ میں کہیں تو اس کی تفصیل آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ کبھی یہ مذاکرات قطر میں ہو رہے تھے، کبھی یہ اٹلی کے کسی شہر میں ہو رہے تھے، کبھی یہ ایجپٹ میں ہو رہے تھے، آپ کے سامنے ہیں۔ تو مذاکرات کے ذریعے تو نیتن یاہو اس کا حل چاہتا ہی نہیں ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ فوج کشی جو ہے وہ واحد راستہ ہے۔ اس کے اوپر میرے خیال سے کسی صورت ہمیں یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ حماس اس کے اوپر تیار ہو جائے گا کہ وہ غزہ پر سے اپنا حق چھوڑ دے، وہ غزہ میں سے اپنی ریزسٹنس ختم کر دے اور ہتھیار جو ہے وہ اسرائیل کے حضور پیش کر دے۔ یہ میرے لائف ٹائم میں تو ہونے نہیں جا رہا، آگے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ مذاکرات پر ہاں کرنا ایک ڈپلومیٹک موو ہے۔ یو کین نیور سے کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے۔ سو یہ تو سمجھ میں آتا ہے ان کا کہ دے آر ریڈی ٹو ٹاک،
مگر وہ جو شرائط ہیں جو اسرائیل نے اور جناب ٹرمپ نے رکھی ہیں اس کے ساتھ وہ اتفاق نہیں کر رہے. بالکل کرسٹل کلیئر پوزیشن ہے. جی مکھر صاحب حماس کی پوزیشن تو کرسٹل کلیئر ہے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسرائیل کی پوزیشن بالکل بھی کلیئر نہیں ہے. کیا ان کا پلان کیا ہے, what they want to do, either they want to create a greater Israel یا پھر صرف ان کا مقصد یرغمالیوں کی رہائی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حماس از ناٹ ریڈی ٹو ٹرسٹ نیتن یاہو. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ 5 دفعہ مذاکرات سے بھاگ چکے ہیں. وہ قیدی اگر رہا کر دیے جائیں اور اس کے فوراً بعد وہ نیتن یاہو صاحب کوئی ایک بہانہ بنا کے مذاکرات کو سبوٹیج کر دیں تو حماس تو گئی. مطلب یہ جو کریڈیبلٹی گیپ ہے, خاص طور سے نیتن یاہو بے اعتبارہ آدمی ہے. بے اعتبارے تو خیر ٹرمپ صاحب بھی ہیں, وہ بات کریں گے بعد میں اس کی تفصیل کے ساتھ. تو یہ جو صورتحال اس وقت میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نتھنگ از ان فیور آف حماس. جی ٹرمپ اور نیتن یاہو دے آر آل فار کیپچرنگ غزہ. کوئی فوج کشی کے ذریعے اس کو اپنے میں ضم کرنا چاہتا ہے, کوئی ریویریاز بنا کے اس کو انٹرنیشنل سٹی بنانا چاہتے ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو کوسٹل لائن کے ساتھ ساتھ جو بلڈنگیں ابھی تک کھڑی ہیں ان کو بمباری اور دھماکوں کے ذریعے تباہ کیا جا رہا ہے تاکہ اس سرزمین کو یعنی کیا کہتے ہیں اس کو ایک دفعہ لیول کر کے دیا جائے تاکہ وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے. ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تو ابھی کہنا بہت مشکل ہے. تو مکھر صاحب یہ دونوں باتیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک سانس میں مذاکرات کی, امن کی بات کرتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم غزہ پر یہ سارٹ آف کلونیلزم اس کو کہیں گے کہ ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پر ایک رائبیریا بنا رہے ہیں اس لینڈ پر جو کہ ان کی نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتی. کیا مذاکرات کی بات صرف دنیا کو دکھانے کے لیے؟ میں نے بالکل آپ سے یہی کہا تھا پہلے کہ ایک ہوتا ہے مذاکرات کی آفر کر دینا لیکن اپنا ایجنڈا جو ہے وہ ظاہر نہ کرنا. اسی لیے حماس نے بات چیت سے انکار نہیں کیا ہے لیکن وہ بھی اپنی شرطوں کے اوپر اڑے ہوئے ہیں. ان کی شرط یہ ہے کہ غزہ سے ساری فوجیں واپس جائیں, جنگ بندی مستقل ہو, پھر ہم یہ اقدام کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری طرف خامنہئی صاحب جو ہیں, سید علی خامنہئی جو ایران کے رہبر انقلاب ہیں, انہوں نے ایک مناسب مطالبہ کر دیا ہے مسلم ممالک سے جو کہ کسی نے پورا نہیں کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی اتنا تو کر لو کہ جس کے تعلقات ہیں ڈپلومیٹکلی وہ تعلقات ختم کر دیں اور ان کے ساتھ تجارت وغیرہ اور دیگر جو بائی لیٹرل معاہدے ہیں وہ منسوخ کر دیں تاکہ ہماری کاز سٹرونگ ہو جائے. یہ کسی نے نہیں کرنا. میں کسی میں کیا کیا نام شامل ہے وہ تفصیل نہ ہی پوچھیے گا مجھ سے تو بہتر ہے, کیونکہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں, اس میں ہم بھی شامل ہیں. جی تو اس لیے ایک تو یہ مطالبہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے. اس وقت آئسولیٹ کرنا اسرائیل کو فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ اوپینین کے اعتبار سے تو کیا جا سکتا ہے. اسرائیل کے جو ہے وہ انٹرنیشنل اوپینین کے اعتبار سے تو آئسولیٹ ہو چکا ہے. دیکھیے اس میں بہت ساری باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو انٹرنیشنل اوپینین لوگوں کے جو جلسے جلوس اور جو احتجاج ہیں اکراس دا ورلڈ اور خاص طور سے ان حکومتوں میں, ان ملکوں میں جو حامی رہے ہیں اسرائیل کی اس پالیسیوں کے اور دوستی کا دم برتے ہیں, وہاں بھی پبلک نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ یہ قتل و غارت گری اب بند ہونی چاہیے. جی بالکل. مکھر صاحب اس کے ساتھ ہی کچھ ممالک ابھی اقوام متحدہ کے اجلاس میں فلسطین کو ایکسیپٹ بھی کرنے جا رہے ہیں ایز اے ریاست. مکھر صاحب کیا لگتا ہے کہ غزہ میں جو آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے اس پر اس موو کا کوئی عملی طور پر فائدہ ہوگا؟ جی میں عرض کر دوں اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, جارڈن کے جو شاہ ہیں ان کی بھی غیرت جاگی ہے, ملی جذبہ یعنی آپ کیا کہیں گے اس کو, مسلمانیت جو ہے تھوڑی سی پنپی ہے. وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی نیتن یاہو کا مغربی کنارے اور پورے غزہ پر قبضہ کرنے کا پلان جو ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں, کسی صورت بھی نہیں مانیں گے. یہ موصوف اب تک کافی عرصے سے خاموش تھے لیکن خاموشی انہوں نے توڑی اور اچھی توڑی. اب آ جائیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے ڈپلومیٹک ورلڈ میں کسی ایک ریاست کا جس کا خود سرفیس پہ ابھی نہیں ہے اس کا تسلیم کیا جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. 1988 میں فلسطین نے پہلی دفعہ اپنے آپ کو ریاست قرار دیا تھا خود سے, پھر اس کو اب تک 147 سے زیادہ ممالک تسلیم کر چکے ہیں. یعنی یونائٹڈ نیشن کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پیلسٹائن از اے اسٹیٹ. جی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنرل اسمبلی کے اندر 3 مرتبہ اکثریت سے ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ریاست ہے اور وہاں پر جو کچھ نیتن یاہو کر رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا سیکورٹی کونسل سے بھی باوجود تمام تر امریکہ کی مخالفت کے ایک ریزولوشن پاس ہوئی تھی کہ the war should come to a halt.